بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 101 اور باب الخلع میں ہم بات کریں گے طلاق اعلی مال کی 3 صورتوں پر۔ مال لے کر طلاق دینا، اس کے احکامات خلع کے باب میں چل رہے ہیں۔ چونکہ طلاق واقع ہونے کے اعتبار سے دونوں میں طلاق بائن ہوتی ہے، اور کچھ فرق بھی تھے جو ہم نے گزشتہ سباق میں ذکر کیے۔ آج ہم طلاق اعلی مال کی 3 صورتیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، مطالبۃ الزوجہ، عورت کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے طلاق اعلی مال کا کہ اتنے پیسے میں آپ کو دوں گی، آپ مجھے اتنی طلاقیں دے دو۔ تفویض الزوج، دوسری صورت یہ ہوگی کہ شوہر وہ حوالے کرے گا باقاعدہ طلاق کا اختیار عورت کو کہ اتنے روپے مجھے دو اور اپنے آپ کو خود طلاق دے دو۔ الایقاع، اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ شوہر خود طلاق کو واقع کرے گا اور ساتھ ساتھ وہ پیسے بھی عورت پر لازم کر رہا ہوگا۔ تو یہ اجمالی سا اس سبق کا خلاصہ ہے۔ تفصیلی خلاصہ اس سبق کا یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ طلاق اعلی مال میں عورت مطالبہ کر رہی ہوگی اور وہ طلاق چاہ رہی ہوگی، اور نمبر 2، شوہر حوالے کرے گا، اور شوہر حوالے کرتے وقت حرف عوض جو با ہے اس کو استعمال کرے گا، اتنے پیسوں کی عوض میں آپ اپنی طلاق لے سکتی ہیں، یا حرف شرط جو اعلیٰ ہے اس کو استعمال کرے گا۔ اور اسی طریقے سے نمبر 3، الایقاع من جانب الزوج، شوہر خود واقع کرے گا، نہ عورت کے حوالے کرے گا اور نہ ہی کوئی اور طریقہ، بلکہ خود ہی وہ واقع کرے گا اور حرف عوض استعمال کرے گا یا حرف شرط استعمال کرے گا۔ تو دونوں صورتوں میں اس کا حکم ذکر کیا جائے گا۔ البتہ عورت جب مطالبہ کرتی ہے تو اس میں بھی یہی 2 صورتیں ہوں گی، حرف عوض استعمال کرے گی یا حرف شرط استعمال کرے گی۔ حرف عوض استعمال کرے گی تو اس کا حکم الگ ہوگا، حرف شرط استعمال کرے گی اپنے جملے میں تو اس کا حکم الگ ہوگا۔ اسی طریقے سے جب شوہر خود طلاق واقع کر رہا ہوگا مال لے کر حرف عوض یا حرف شرط استعمال کرتے ہوئے، تو اس کی پھر آگے 2 صورتیں ہوں گی کہ الایقاع بجملۃ واحدہ، ایک جملے سے ہی شوہر وہ دونوں چیزیں لازم کر رہا ہوگا، یعنی طلاق کو معلق کر رہا ہوگا مال کے لینے پر۔ اور یا یہ کہ الایقاع بجملتین، یا 2 جملے بولے گا، مطلب طلاق کے لیے الگ جملہ انت طالق، اور مال لازم کرنے کے لیے الگ جملہ وعلیکی مال، تو 2 الگ الگ جملے بولے گا۔ تو ان ساری صورتوں کو ہم آج کے اس سبق کے اندر پڑھیں گے، اور یہ سبق کا ایک مائنڈ میپ ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھنا چاہیے۔ وَإِذَا قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَعَلَيْهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ۔ یہاں سے دیکھیں سب سے پہلی کہ عورت مطالبہ کر رہی ہے طلاق کا، اور حرف عوض یعنی با استعمال کر رہی ہے، کیونکہ با عوض کے لیے بھی آتی ہے، اور با جب عوض کے لیے آتی ہے تو کوئی کہ یہ ثمن پر اور عوض پر داخل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حرف عوض یعنی با استعمال کیا ہے، اور وہ عوض پر داخلہ یعنی الف پر۔ یہ کہتی ہے کہ مجھے 3 طلاقیں 1000 روپے کے عوض میں دے دیں، اور اصول یاد رکھیں کہ عوض وہ اپنے معوض پر تقسیم ہوتا ہے، لہذا جتنا معوض ہوگا اسی کے بقدر اس کا عوض بھی ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ کسی سے آٹا لے رہے ہیں تو 10 کلو آٹا لے رہے ہیں، بدلے میں 100 روپیہ دے رہے ہیں، 10 کلو آٹا 100 روپے کے بدلے میں، مطلب اس کا یہ ہے کہ 1 کلو آٹا 10 روپے کے بدلے میں، 2 کلو 20 کے بدلے میں، 3 کلو 30 کے بدلے میں، اسی طریقے سے 10 کلو 100 کے بدلے میں۔ تو مطلب ہے کہ عوض جتنا ہے وہ معوض پر تقسیم ہوگا، تو لہٰذا عوض معوض پر تقسیم ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ فرماتے ہیں کہ عورت نے کہا کہ مجھے 3 طلاقیں 1000 روپے کے بدلے میں دے دو، اس نے 3 نہیں دی بلکہ 1 دے دی، تو
فرماتے ہیں کہ فعلیہ ثلث الالفی، اس کے اوپر یعنی عورت کے اوپر صرف 1000 کا 1 ثلث 333.33 دینا لازم ہے، نہ کہ پورا 1000، کیونکہ اس نے 3 طلاقوں کا عوض 1000 قرار دیا، تو لہٰذا 1 طلاق کے عوض اس العرف کا بھی تیسرا حصہ ہوگا۔ لأنها لما طلبت الثلاثہ بألف، جب عورت نے 3 طلاقیں طلب کی ہیں 1000 روپے کے عوض میں، فقد طلبت كل واحدة بثلث الالف، تو اس نے تحقیق طلب کر دیا گویا کہ ہر طلاق کو 1000 کے تیسرے حصے کی بقدر یا اس کے عوض میں۔ هذا لأن، اچھا یہ آپ نے تقسیم کیوں کیا عوض اور معوض کو؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن حرف البائی تصحب الاعواض، حرف با جو ہوتی ہے وہ عوضوں کے ساتھ داخل ہوتی ہے، ان کے ساتھ رہتی ہے، فرماتے ہیں کہ عوض پر داخل ہوتی ہے۔ والعوض ينقسم على المعوض، اور عوض جو ہوتا ہے وہ اپنے معوض پر تقسیم ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی مثال آپ نے دیکھ لی۔ والطلاق بائن لوجوب المال، اور چونکہ یہاں پہ مال لازم ہے تو طلاق اعلی مال جو ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے، طلاق رجی جو ہوتی ہے اس میں مال لازم نہیں ہوتا۔ تو یہ ہو گیا جی مطالبۃ الزوجہ، اور اس کی یہ پہلی قسم ہوگی ہے کہ حرف عوض کے ساتھ اس نے مطالبہ کیا ہے۔ اب آ گیا جی مطالبۃ الزوجہ بحرف شرط، حرف شرط کے ساتھ۔ وَإِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَىٰ أَلْفٍ، کہ مجھے 3 طلاق دے تو 1000 روپے کی شرط پر، یعنی مطلب ہے کہ 1000 روپیہ آپ کو تبھی ملے گا کہ آپ مجھے 3 طلاقیں دیں گے۔ اور شرط اور مشروط کے بارے میں آپ یہ بات اصولی طور پر سمجھ لیں کہ شرط مشروط پر تقسیم نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ شرط کا اگر کچھ جز پایا جائے تو اتنا جتنا پایا جائے گا تو اسی کی بقدر مشروط بھی پایا جائے۔ جیسے ادھر آٹا 1 کلو ہے تو اس کے بدلے میں رقم بھی 10 روپے ہے، 2 کلو ہے تو 20 روپے ہے، 3 کلو ہے تو 30 روپے ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر نہیں ہوگا کہ اگر 1 طلاق دے گا تو پھر ثلث ہے، 2 دے گا تو پھر 2 ثلث ہے، 3 دے گا تو پورا 1000 ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر جو شرط اور جزا استعمال کی ہے اعلی شرط کے لیے آتا ہے، چونکہ لزوم کے لیے آتا ہے تو شرط اور جزا آپس میں ان کے تلازم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اعلی بھی شرط کے لیے ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اعلی جب شرط کے لیے تو شرط اپنے مشروط پر تقسیم نہیں ہوتا، جب شرط پائی جاتی ہے تو مشروط سارے کا سارا مجموعہ من حیث المجموعہ اکٹھا واقع ہوگا، اور شرط کا بھی ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ آدھی شرط پائی جائے گی تو اس کا کی بقدر مشروط بھی پایا جائے گا، نہیں، بلکہ شرط مکمل طور پر پہلے پائی جائے گی تو تب جا کر مشروط بھی وجود میں آئے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ شرط اپنے مشروط پر تقسیم نہیں ہوتا، عوض اپنے معوض پر تقسیم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھیں، فطلقها واحدۃ، تو عورت کو شوہر نے 1 طلاق دے دی، باقی مسئلہ وہی ہے لیکن اعلیٰ استعمال ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فلا شیء علیہ، عورت کے اوپر کچھ بھی دینا لازم نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، اور شوہر جو ہے اس طلاق کے ساتھ رجعت کا مالک ہوگا، یعنی یہ طلاق رجعی ہوگی۔ صاحبان فرماتے ہیں یہ واحدۃ بائنۃ بثلث الالف، یہ 1 طلاق واقع ہوگی اور 1 طلاق بھی طلاق بائنہ ہوگی، اور بدلے میں بھی عوض میں بھی وہی پہلے والی صورت ہے کہ 1000 روپے کا 1 ثلث 1/3 دینا پڑے گا۔ صاحبان فرماتے ہیں کہ لأن کلمۃ اعلی بمنزلۃ الباء فی المعاوضات، فرماتے ہیں کہ جو کلمہ اعلی ہے معاوضات کے اندر، یہ یعنی معاوضہ عقد معاوضہ میں یہ با کی طرح ہوتا ہے، اور مثال بھی دیتے ہیں صاحبین کے احمل هذا الطعام بدرہم او علی درہم سواء، فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی مزدور کو کہے کہ اس کھانے کو اٹھا کر وہاں تک لے جاؤ 1 درہم کے عوض میں، او علی درہم یا 1 درہم پر، تو دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو صاحبین کے نزدیک تو اعلی اور با معاوضہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرق کرتے ہیں کہ ان کلمۃ اعلی للشرط، اعلی کا کلمہ جو ہے وہ شرط کے لیے آتا ہے، جیسے کہ یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ تمہارے ساتھ بے کریں گی اس شرط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرائیں گی، تو اعلی یہاں پہ شرط کے لیے ہے۔ ومن قال لامرأتی، اور کسی نے اگر اپنی عورت کو یہ کہا انت طالق علی ان تدخل الدار، اگر کسی نے یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے تیرے گھر میں داخل ہونے کی شرط پر، تو کانا شرطن،
یہ شرط ہوتا ہے. وَهَذَا لِأَنَّهُ لِلُزُومٍ حَقِيقَةً. اعلیٰ شرط کے لیے اس لیے ہے کہ عرف اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں لزوم کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو دوسرے کے اوپر لازم کرنے کے لیے آتا ہے. وَاسْتُعِيرَ لِلشَّرْطِ، اسی لیے اس کو شرط کے معنی میں استعارہ کیا گیا ہے، عاریتاً لیا گیا ہے. لِأَنَّهُ يُلَازِمُ الْجَزَاء، کیونکہ یہ بھی جزا کے اوپر گویا کہ جزا کو یہ لازم ہوتا ہے اور جزا پر ہی داخل ہوتا ہے اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو اس لیے گویا کہ یہ شرط اور جزا ہی کے معنی میں ہے. وَإِذَا كَانَ لِلشَّرْطِ، جب اعلیٰ شرط کے لیے آتا ہے، فالمشروط لا يتوزع على اجزاء الشرط، مشروط جو ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں کیا جاتا شرط کے اجزاء کے اوپر، کہ شرط اگر تھوڑی سی پائی جائے گی تو مشروط تھوڑا سا پایا جائے گا، نہیں، بلکہ مجموعہ میں خیس مجموعہ پہلے مکمل شرط پائی جاتی ہے، پھر پورا مشروط سارے کا سارا ایک ساتھ ہی واقع ہوتا ہے. جیسے کہ کہ تو اگر گھر میں داخل ہوگی تو یہ اس طریقے سے دخلت دار فانت طالب، اگر تو گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدھی داخل ہوگی تو آدھی طلاق آئے گی، پھر داخل ہوگی تو پھر آئے گی، نہیں، بلکہ مکمل طور پر جب دخول پایا جائے گا تو مکمل طور پر ادھر سے طلاق واقع ہو جائے گی. تو شرط مشروط کے اجزاء پر تقسیم نہیں ہوتا، بخلاف الباب، بخلاف با کے لأنه للعوض، کیونکہ وہ عوض کے لیے آتی ہے. علامہ ہمارا جیسے کہ ابھی ماقبل میں گزر گیا، اور عوض معوض پر تقسیم ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر اگر ایک طلاق دے گا تو 1000 کا ثلث ملے گا، اور یہاں پہ اگر ایک طلاق دے گا تو وہ کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک کہ جو شرط ہے 3 طلاقوں کی وہ پوری نہ کر لے. 3 طلاقوں کی شرط پوری کرے گا تب جا کر اس کو پورا 1000 ملے گا. اگر ایک دے گا تو پھر 1000 کو تقسیم اس مشروط کے اوپر نہیں کریں گے، اس شرط پر نہیں کریں گے. وَإِذَا لَمْ يَجِبِ الْمَالُ، جب مال لازم تو نہیں ہوا تو کان مبتدئ، تو لہٰذا یہ طلاق دینا گوئے کہ شور کا یہ ابتدا ہے، یعنی بغیر کسی مال کے طلاق شروع سے جس طرح دی جاتی ہے اس طرح دے رہا ہے. فوقع طلاق واقع ہو جائے گی. وَيَمْلِكُ الرَّجْعَ، اور یہ رجعت کا مالک ہوگا. وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ أَوْ عَلَىٰ أَلْفٍ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، کہ شور نے کہا کہ اپنے آپ کو 3 طلاق دے دو 1000 کے عوض میں یا 1000 پر، اور پھر اس نے اپنے آپ کو 1 طلاق دے دی ہے تو کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا. اس پہلے والے مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول مفتوی ہے، اور اب یہاں پر شوہر کی طرف سے طلاق تفویض کی جا رہی ہے، حوالے کی جا رہی ہے عورت کے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دو، اور 3 طلاق کے 1000 کے عوض میں یا 1000 روپے کی شرط پر، کہ مطلب 1000 روپیہ مجھے تم دو گی تو تجھے طلاق دوں گا. تو یہ گویا کہ شرط کے مرتبے میں ہے کہ 1000 روپیہ پہلے بنیادی طور پر شرط ہے، اور اس کے لیے 3 طلاقیں تب ملیں گی. مطلب ہے کہ 3 طلاقوں کا مکمل عوض وہ 1000 روپے ہے، لیکن یہاں پہ با عوض والا بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے. تو کیا اس طریقے سے جس طرح عورت نے بولا تھا تو اس میں بھی اسی طرح فرق ہوگا؟ جی شور جو بول رہا ہے کہ جب عوض کے لیے آئے گا تو عوض معوض پر تقسیم ہوگا، اور جب شرط کے لیے اعلیٰ آ رہا ہے تو شرط مشروط پر تقسیم یا مشروط شرط پر تقسیم نہیں ہوگا. تو یہاں پر یہ اصول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر نہیں ہوگا. دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہوگا کہ اگر عورت نے اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں 1 طلاق دے دی تو فرماتے ہیں کہ کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا، کیونکہ لأن الزوج ما رضی بالبینونۃ. یہاں پر اور پہلے مسئلے میں فرق یہی ہے کہ یہاں پر شوہر جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں 1000 روپیہ لوں گا اب 3 طلاقیں دوں گا، یعنی اپنے آپ کو تو نے جو 3 طلاقیں دینی ہے نا وہ ٹھیک ہے آپ کے حوالے، لیکن بدلے میں 1000 روپیہ دینا لا. تو یہاں پر شوہر عورت کو جدا کرنے کے اوپر راضی ہی نہیں ہے. یسلم الفا کلہا، کہ اس کے حوالے کیا جائے 1000 کا 1000 مکمل، تو تب ہی وہ راضی ہوگا، اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہے. بخلاف قولی، بخلاف پہلے مسئلے میں کہ عورت جو ہے وہ جب اس نے یہ کہا تھا طلقنی ثلاثا بألف، کہ مجھے 3 طلاق 1000 روپے کے عوض میں دے دو، تو اس صورت میں وہ فرماتے کہ لأنها لما رضیت بالبینونۃ بألف کان بواضح عرضہ، کہ جب وہ 1000 روپے کے عوض میں اپنے آپ کو جدا کرنے پر راضی ہے تو 1000 روپے سے کم یعنی ثلث وغیرہ دینے کے اوپر تو وہ بطریقے والا راضی ہوگی. لہذا وہاں پر اگر اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو 3 طلاقوں کے عوض میں دوں گی 1000 اور ادھر سے طلاق آئی 1،
تو ادھر سے ظاہر جب 1000 روپے وہ دیتی تھی تو 1000 سے کم پر تو بہتری کو راضی ہوگی، ٹھیک ہے مجھے ایک میں ویسے بھی بینونت مل رہی ہے، جتا تو میں ویسے بھی ہو رہی ہوں، لہٰذا 1000 کے بدلے میں 300 دے دوں گی، 333 دے دوں گی اور مجھے 333 میں میرا کام ہو گیا۔ لیکن ادھر جو شوہر ہے نا، شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پورا 1000 روپیہ چاہیے، تب آپ اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے سکتی ہیں، اس سے کم میں بات میں پہ بالکل میں راضی نہیں ہوں۔ تو اس لیے یہاں پر شوہر راضی نہیں ہے لیکن دوسری طرف عورت راضی ہے، اس لیے وہاں پر ہم نے کہا کہ 1000 کا ثلث لازم ہوگا، اور یہاں پر فرمایا کہ جب تک کہ 3 طلاقیں نہیں دی گئی اس وقت تک کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَىٰ أَلْفٍ، اب آگے جی شوہر کی طرف سے خود ایقاع، اور ایقاع کی پہلی قسم ہے ایقاع اور لزوم مال، یعنی خود واقع کر رہا ہے اور عورت کے اوپر مال لازم کر رہا ہے، لیکن دونوں باتیں ایک ہی جملے کے اندر ہیں، جیسے کہتے ہیں انت طالق علی الف یا بألف، کہ تجھے طلاق ہے 1000 روپے پر، مطلب 1000 روپے دے گی تو تجھے طلاق ہے، فقبلت وہ قبول کر لیتی ہے تو طلقت علیہا الالف، تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کے اوپر 1000 روپے لازم ہو جائے گا۔ اور یہ اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ یہ کہتا ہے طالق بألف اور علی الف، مرد جب بولے گا تو پھر اس میں عوض اور مشروط والی جو بات ہم نے کی تھی وہ یہاں پر نہیں ہوگی۔ دونوں صورتوں کے اندر فرماتے ہیں کہ جب عورت قبول کرے گی تو عورت کے اوپر 1000 روپیہ دینا لازم ہو جائے گا۔ فلا بد من القبول فی الوجہین، دونوں صورتوں کے اندر قبول کرنا فریق ثانی کا وہ ضروری ہے، لأن معنی قولہ بألف، جس طریقے سے یہ بألف کا معنی ہے، فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ اس نے بألف استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب ہے بعوض الف یجب لی علیک، کہ 1000 روپے کے عوض میں آپ کو طلاق ہے جو میرا آپ کے اوپر واجب ہے، اور علی الف کا مطلب یہ کہ علی شرط الف یکون لی علیک، کہ 1000 روپے کی شرط پر جو میرا آپ کے اوپر ہے اس پہ آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ والعوض لا یجب بدون قبولہ، اور جب عقد معاوضہ ہو تو اس میں دوسرے کے قبول کیے بغیر وہ عوض جو ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہی نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں یہ موبائل آپ پر فروخت کر رہا ہوں 10,000 روپے کے بدلے میں، اور دوسرا بندہ قبول ہی نہیں کرتا، تو کیا 10,000 روپیہ اس دوسرے پر دینا لازم ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ قبول کرے گا تو تب اس پر لازم ہوگا۔ اس لیے یہاں پر عورت کی طرف سے قبولیت پائی جائے گی تو طلاق ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجودہ، اور جو معلق بالشرط ہوتا ہے کہ آپ کو 3 طلاقیں، یعنی آپ کو طلاق اس وقت ہے کہ آپ 1000 روپیہ دیں گی، تو یہاں پر جو اس نے شرط کے ساتھ معلق کر دیا ہے طلاق کو، تو وہ طلاق کے پائے جانے سے پہلے وہ اترتا ہی نہیں، یعنی اس کا حکم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ آئے گی اسی وقت، شروع میں اس وقت اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ والطلاق بائن، اور طلاق جو ہے اس سے طلاق بائن ہوگی، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ عورت نہیں چاہتی کہ وہ حوالے کرے، یعنی وہ رقم دے دے اور اس کا نفس اس کو حوالے نہ کیا جائے، وہ اسی لیے تو پیسہ لگا رہی ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ اس شخص سے چھوٹ جائے۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ جب معلق بشرط، وہ شرط کے موجود ہونے سے پہلے وہ خود اترتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی حکم ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ اسی وقت ہی یہ شرط پائی جائے گی کہ جب عورت کی طرف سے قبولیت آئے گی، کیونکہ عورت کی رقم لینے کے اوپر شوہر نے طلاق کو معلق کی کہ آپ مجھے اتنی رقم دیں گی تو آپ کو طلاق ہے، تو وہ ہے کہ یہ معلق بشرط جو ہے وہ عورت کے قبولیت کے اوپر اس کا انحصار ہے، عورت قبول کرے گی تو تب طلاق واقع ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ دونوں صورتوں کے اندر طلاق کا قبولیت کا پایا جانا، قبول کا پایا جانا ضروری ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ، اور دوسری صورت آ گئی ہے جی کہ 2 جملوں کے ساتھ مال اور طلاق، دو جملے الگ الگ جملے میں بول رہا ہے، کہتا ہے کہ انت طالق وعلیک الف، تجھے طلاق ہے اور تیرے اوپر 1000 روپے ہے، فقبلت وہ قبول کر لیتی ہے، یا یہ کہتا ہے اپنے غلام کو کہ انت حر وعلیک الف، آپ آزاد ہو اور آپ کے اوپر 1000 درہم لازم ہے، وہ قبول کر لیتا تو عتق العبد، غلام آزاد ہو جائے گا، وطلقت المرأة، اور عورت بھی طلاق اس کو ہو جائے گی، ولا شیء علیہما عند ابی حنیفہ، لیکن غلام اور عورت کے اوپر لازم کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ الگ الگ جملہ بولنے کی وجہ سے۔ وَكَذَا إِذَا لَمْ يَقْبَلْ، اور اسی طریقے سے اگر یہ قبول نہ بھی کریں پھر بھی ان کے اوپر کچھ بھی مال وغیرہ لازم نہیں ہوتا اور طلاق واقع ہو جائے گی اور اعتاق ہو جائے گا۔
صاحبین فرماتے ہیں کہ اعلیٰ کل واحد منہم الالف اذا قبل، ہر ایک کے اوپر 1000 لازم ہے جب وہ قبول کریں، یعنی غلام اور ادھر سے عورت جب قبول کریں گے تو پھر ان کے اوپر 1000 لازم ہوگا. یعنی پہلا حکم جو ہے اس حکم کے اندر اختلاف ہے کہ 1000 روپیہ ان کے اوپر لازم ہوگا. وَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی یعنی نہ غلام قبول کرتا ہے اس بات کو اور نہیں عورت قبول کرتی ہے تو پھر دوسرا حکم جو تھا کہ طلاق واقع ہو جائے گی. فرماتے لا یقع الطلاق والعتاق، طلاق اور اعتاق بھی واقع نہیں ہوگا. تو یہ صاحبین نے دونوں جو حکم یہاں پہ ہم نے ذکر کیے تھے، ایک وقوع طلاق اور وقوع عتق، اور دوسرا یہ کہ لزوم مال، دونوں کی ان کے اندر صاحبین نے اختلاف فرما دیا. صاحبین فرماتے ہیں کہ ان هذا الكلام يستعمل للمعاوضة، یہ کلام تو عام طور پر عرف میں معاوضے اور عوض ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ کہتے ہیں نا عرب کہ احمل هذا المتاع ولك درهم بمنزلت قولہم بدرہم، اس کھانے کو لے کر یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچاؤ اور آپ کو 1 درہم ملے گا. تو اسی طریقے سے کہتے ہیں یہ اسی کی مرتبہ بدرہم اور ولک درہم ایک ہی چیز ہے. ولنا ولہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے جب صاحبان فرماتے ہیں کہ جب یہاں پر عوض کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انت طالق وعلیک الف کا مطلب ہے انت طالق بألف، وہ یہاں پہ عوض کے معنی میں ہوگا، کیونکہ عام طور پر مشاہدہ یہی کیا جاتا ہے کہ اسی طریقے سے الفاظ بولے جاتے ہیں اور حالت مذاکرہ بھی ہے اور حالت بھی ایسی چل رہی ہے کہ شوہر عوض لے کر ہی طلاق دینا چاہتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر یہی مراد ہوگا. اور صاحبین کا ہی قول راجح اور مفتبی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ کہ انہ جملۃ تامۃ فلا ترتبط بما قبلہ الا بدلالۃ، فرماتے ہیں کہ یہ جو الگ الگ 2 جملے بولے ہیں تو یہ جو دوسرا جملہ ہے علی کی الف اور پہلا جملہ ہے انت طالق، دونوں مستقل جملے ہیں، ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہیں. جب جملہ ہوتا ہی تام ہے فلا ترتبط بما قبلہ، تو وہ جملہ اتنا مستقل ہوتا ہے کہ اس کو ماقبل کسی کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی الا بدلالۃ، سوائے کسی دلیل کے. کوئی دلیل ہو تو پھر ہم اس کو ماقبل کے ساتھ جوڑیں، لیکن یہاں پر کوئی دلیل ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جوڑیں. دلیل اس وجہ سے نہیں ہے کہ اذ الاصل فیھا الاستقلال. اچھا فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے وہ ماقبل کے ساتھ نہیں جوڑے گا، کیونکہ اصل جو ہوتا ہے جملے کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ جملہ مستقل ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ولا دلالت، اور یہاں پر دلیل بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو ماقبل کے ساتھ جوڑیں، یعنی انت طالقون اور علی کا الف کو آپس میں ملائیں، کیونکہ لأن طلاق والعتاق ينفکان عن المال، کیونکہ طلاق اور عتاق ہوتی ہی بغیر مال کے. عام طور پر تو ایسی ہوتا ہے کہ بغیر مال کے طلاق ہوتی ہے اور بغیر مال کی آزادی ہوتی ہے. تو لہٰذا جب یہ دونوں جدا ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو بھی دلیل نہیں بنا سکتے کہ کوئی عوض وغیرہ ہوتا ہے، لہٰذا دونوں ایک ہی چیز ہوگی. لہٰذا دونوں اس حوالے سے چونکہ دونوں میں کوئی مال نہیں ہوتا. بخلاف البیع، لہٰذا جب دونوں میں مال نہیں ہوتا تو پھر یہاں پہ وہ کو عوض کے معنی میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. بخلاف البیع، بخلاف البیع اور اجارہ کے لیے نہ لا یوجدان دونہ ہو، کیونکہ یہ تو جو ہوتے ہیں وہ بغیر مال کے ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کے اندر مال کا ہونا ضروری ہے. جبکہ طلاق اور عتاق میں مال ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے جب نہیں ہوتا تو ہم یہاں پہ وہ کو عوض کے معنی میں بہرحال نہیں لیں گے. اس لیے فرمایا کہ اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، اور یہ ایک الگ اور مستقل جملہ گویا کہ وہ بول رہا ہے. اور اس مستقل جملے کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر وہ قبول کریں یا نہ کریں کچھ بھی ان کے اوپر لازم نہیں ہوگا. اور انت طالق ان کا جو جملہ ہے اس جملے سے بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی، انت حر سے آزادی واقع ہو جائے گی. تو راجح قول اس میں صاحبین کا ہی ہے، چونکہ عرف میں اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کام کرو اور آپ کو میں اتنے پیسے دوں گا. تو اور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دوں گا. تو آج کا سبق الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس سبق میں ہم نے طلاق اعلی مال کی 3 صورتوں کو پڑھ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.